ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں صحابہ کو ایک مضمون سمجھانا چاہتے تھے، تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے بڑا ہی عجیب و غریب اور حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون میں اسی انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا، اس کے 3 بھائی تھے۔ جب اس آدمی کا روح قبض ہونے کا وقت آیا اور نزا کی حالت میں تھا اور مرض الوفات میں تھا، چنانچہ کچھ چند لمحے کے بعد اس کی روح قبض ہونے والی تھی، چنانچہ وہ شخص اپنے سب سے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اب تک آپ میری ساری ذمہ داری نبھاتے ہوئے آئے ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا، آپ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا، گھر بار میں آپ بڑے تھے، ساری ذمہ داری آپ پر تھی۔ آج میں انتقال ہونے جا رہا ہوں، آج میری روح قبض ہونے جا رہا ہے، اس لیے جس طرح آپ زندگی میں میرا ساتھ دیتے ہوئے آئے ہیں، اسی طرح آپ میرے ساتھ چلنا قبرستان میں، اور وہاں دفن کرنے کے بعد آپ میرے سرحانے بیٹھ جانا، قبر میں میرے ساتھ رہنا، تاکہ ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے میری حوصلہ افزائی ہوگی، میرے اندر ایک ہمت اور حوصلہ ہوگا۔ وہاں گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں جب آپ بڑے بھائی میرے ساتھ رہیں گے تو تھوڑی سی گھبراہٹ کم ہوگی۔ تو اس بڑے بھائی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ دیکھ، میں نے تیری ذمہ داری نبھاتے ہوئے آیا ہے، یہ بہت صاف سی بات ہے، لیکن تمہاری روح قبض ہوتے ہی، تمہاری جان نکلتے ہی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا، میں تیرے ساتھ قبرستان تک نہیں جاؤں گا اور نہ تمہارے پاس قبر میں بیٹھوں گا۔ تو جب بڑے بھائی نے اس کو یہ بات کہی، وہ بیچارہ مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اپنے پاس اور اس سے بات چیت کی، کہا کہ دیکھ، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اب تک ہمارا تمہارا دوستانہ تعلق رہا ہے، اب تک ہم دونوں کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھیلنا کودنا ساتھ ساتھ ہوا ہے، ہم دونوں دوست بن کر ساری زندگی رہیں۔ اب میری روح قبض کرنے کا وقت آیا ہے، اب میں مر جاؤں گا اور میرا انتقال ہو جائے گا، تو ایک کام کرنا، مجھے نہلا دھلا کر قبرستان لے جانا، قبر میں دفن کر کے ساتھ وہیں میرے پاس بیٹھ جانا، کیونکہ ہم دونوں نے دوستانہ زندگی گزاری ہے اور ہماری ہر وقت رگے جان بن کر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، دوست بن کر رہتے تھے۔ آج بھی مرنے کے بعد تم میرا ساتھ مت چھوڑنا اور قبر میں جا کر میرے ساتھ بیٹھ جانا۔ تو اس بھائی نے انکار کرنے کا یہ انداز اختیار کیا، دیکھ، تو میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میں تمہارے ساتھ ہر وقت زندگی میں رہا، کھیلنے کودنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، کام کاج میں، ہر وقت ہمارا دوستانہ تعلق رہا ہے، تو میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد آپ کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کفن پہنا کر نماز جنازے کے لیے قبرستان لے جاؤں گا، قبرستان میں لے جا کر آپ کو قبر میں دفن کروں گا، لیکن قبر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب اس نے بھی انکار کر دیا تو اپنے سب سے چھوٹے والے بھائی کو بلایا، جو 3 بھائی تھے ان میں سب سے لاسٹ والے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ میرا بھائی، تو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ بڑے بھائی نے بھی انکار کر دیا، اس کے بعد والے نے بھی انکار کر دیا، اب تیسرا نمبر تیرا ہے اور تو سب سے چھوٹا ہے۔ تو چھوٹا ہونے کے ناطے میں نے تجھے کبھی مارا ہے، کبھی پیٹا ہے، کبھی محبت کی ہے، کبھی شفقت کی ہے، ہر طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ رہا ہے۔ آج میری روح قبض ہونے جا رہا ہے، میری روح نکلنے کا وقت آیا ہے، آج ان دونوں بھائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن تم مت چھوڑنا، تم مجھے نہلا دھلا کر قبرستان لے جانا اور وہاں جا کر قبر میں میرے ساتھ بھی رہنا، تاکہ وہاں مجھے گھبراہٹ کا عالم نہ ہو، تم چھوٹا بھائی میرے ساتھ رہو گے، تھوڑا بہت تو حوصلہ ضرور ہوگا۔ تو اس بھائی نے کہا کہ دیکھ میرے بھائی، آپ نے میرا دنیا میں ساتھ دیا ہے، چنانچہ میں تمہیں مرنے کے بعد تمہیں نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، جنازہ پڑھ کر قبرستان لے جاؤں گا، وہاں دفن کر کے میں بھی تمہارے ساتھ وہیں قبر میں رہوں گا۔ یہ بات ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سے سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتاؤ، تم جانتے ہو کہ یہ 3 بھائی کون ہے؟ صحابہ کی ایک عادت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ و رسولہ عالم کہنے کی عادت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ 3 بھائی کون کون ہے۔
चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी रूह वो आदमी तुम हो, तुम्हारी रूह कब्ज होने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा भाई मालो दौलत है। रूह कब्ज होते ही वो मालो दौलत तुम्हारा साथ छोड़ देगा, हत्ता कि कब्रिस्तान तक भी नहीं जाएगा। वाकया यहां तक आता है कि बाज घरों में कि रूह कब्ज होते ही मालो दौलत पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, भाइयों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदार लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, इधर जनाजा पड़ा है उधर मालो दौलत तकसीम करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला आपकी रूह कब्ज होने के बाद, आपके इंतकाल होने के बाद आपकी दौलत साथ छोड़ देगी। दूसरा जो भाई था जिसे आप साथ जाने के लिए कहा था, वो दूसरा भाई तुम्हारा अजीज व अकारिब, दोस्त व अहबाब और रिश्तेदार है। वो तुम्हारा बिल्कुल वहां तो साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुझे नहला धुलाकर कफन दफन पहनाकर कब्रिस्तान में सुलाकर वहां से वो वापस आ जाएंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वो तीसरा भाई जो सबसे छोटा वाला भाई था, जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ वहां आऊंगा, तो वो छोटा भाई तुम्हारे आमाल है, चाहे वो नेक आमाल हो या बुरे आमाल हो, वो नेक आमाल और बुरे आमाल तुम्हारे साथ जाएंगे और ये दो बड़े भाई तुम्हारे साथ छोड़ देंगे। ये मजमून बड़े अजीब और गरीब अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और सहाबा को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि दुनिया की मालो दौलत हमारे साथ नहीं आएगी और ना ही तो हमारे अजीज व अकारिब और रिश्तेदार हमारे साथ आएंगे। कुछ दिन के लिए लोग परेशान होंगे, आपके कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, 2-3 दिन के बाद फिर वो दुनिया के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। आपके साथ सिर्फ आपका आमाल जाएगा, नेक आमाल हो या बुरे आमाल हो। इसलिए हमें चाहिए कि खुद आखिरत की फिक्र करें, फिक्र आखिरत करें। आपके कब्र में आपकी नमाज जाएगी, आपके कब्र में आपके रोजे जाएंगे, आपके कब्र में आपके ज़कात जाएंगे, आपके कब्र में कुरान की तिलावत जाएगी, आपके कब्र में ये सब नेक आमाल जाएंगे। अगर आपने बुराई की है तो बुरे आमाल वहां पहुंचकर अजाब कब्र बन जाएगा, दहकती हुई आग बन जाएंगे। अगर नेक आमाल होगा तो वो आपका साथी होगा, आपको डर और खौफ से वहां निजात दिलाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि नेक आमाल की फिक्र करें, अपने आप को आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, जो आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।